أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات امت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، عمر رسیدہ ہمارے تمام بزرگوں اور پردہ نشین ماں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ شادی خانہ آبادی کے متعلق محفل سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے۔ حسب عادت میں بھی شادی کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ بخاری میں حدیث نمبر 5090 میں موجود ہے، جبکہ مسلم شریف میں 1466 نمبر کی حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کی سوچ اور ان کے مزاج کو اس میں ذکر کیا ہے کہ شادی کے سلسلے میں لوگوں کے خیالات کیا ہوتے ہیں، سوچ کیا ہوتے ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، ان کی فکر کیا ہوتی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ 4 خواہشات کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا۔ اب اس کے تو میں اس کی تشریح اور توضیح کروں، ایک مرتبہ درود پاک کروں۔ اللهم صل على سيدنا وسيدنا وحبيبنا وقلوبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة طيبة۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ترتیب سے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجوہات، 4 بنیاد پر عورتوں سے شادی کی جاتی ہے۔ اس میں سے پہلی بنیاد، پہلی وجہ، پہلا کارن، پہلا سبب یہ ہے لمالها، کہ انسان کسی عورت سے شادی اس کے مالدار ہونے کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کے پاس دولت و ثروت کے ہونے کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی انسان کسی عورت سے شادی اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر کرتا ہے، خاندانی شرافت، جاہ و جلال کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی کسی عورت سے شادی اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ہونے کی بنیاد پر، یعنی مالداری کی بنیاد پر کی جانے والی شادی کے لیے کوئی بھی پیشین گوئی نہیں فرمائی۔ حسب و نسب کی بنیاد پر کی جانے والی شادی کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ خوبصورتی کی بنیاد پر کی جانے والی شادی کے سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا تو کس بنیاد پر کی جانے والی شادی کے بارے میں فرمایا وَلِدِينِهَا، سب سے آخر میں جسے لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی طرف لوگوں کا دھیان اور ذہن نہیں جاتا ہے، وہ ہے دینداری، وہ ہے پاک بازی، وہ ہے شرافت، وہ ہے عزت نفس، وہ ہے غیرت نفس، وہ ہے انسان کی اپنی شرافت، وہ ہے انسان کا بہترین کردار، کریکٹر، جس پر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ وہی چوتھی بنیاد ہے، اسی میں کامیابی اور کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ 3 وجوہات، 3 بنیاد میں کسی کامیابی کا کوئی تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ فرمایا وَلِدِينِهَا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، چوتھی بنیاد یہ ہے کہ لوگ کسی لڑکی سے شادی اس بنیاد پر کرے کہ وہ دیندار ہو، اس بنیاد پر کرے کہ وہ شریف ہو، اس بنیاد پر کرے کہ اس کا کردار اور کریکٹر بہت عمدہ، اس کی خصلت بہت بہتر ہو۔ اس بنیاد پر اگر کوئی شادی کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ،
اگر دینداری کی بنیاد پر تم نے کسی لڑکی سے شادی کی تو 100% گارنٹی ہے اس میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی، کامرانی ہی کامرانی ہوگی، زندگی خوشگوار ہو جائے گی، شادی واقعی شادی خانہ آبادی ہو جائے گی۔ بس فرمودات دین، مگر دین کی بنیاد پر شادی کرو تب یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے جس کی کامیابی کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، یعنی مالداری کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں، حسب و نسب کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی ہیں، اور خوبصورتی کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا قریبت یہ رکھ، اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے، آباد رکھے، شادکام رکھے، تم کو کامیاب و کامران فرمائے، تب جبکہ دینداری کی بنیاد پر اپنے گھر میں شادی کے بعد واقعی آبادی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے تو بربادی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ حرام خوری پہلے کر لیتے ہیں، خون کو پہلے بیکار کر لیتے ہیں، حرام قطرہ پہلے سے ڈال لیے ہوتے ہیں۔ جب کوئی غلیظ ناپاک حرام کا قطرہ ہمارے جسم کے اندر ہوگا، اس سے ہماری نسل پیدا ہوگی تو وہ کیا پاکیزہ اور صاف ستھری ہوگی، وہ ہماری فرما بردار ہوگی، جبکہ ہم نے خود ہی اللہ رسول کی نافرمانی کر کے حرام لقمے کو حاصل کیا ہے، حرام لقمے کو اپنے لقمہ طے بنا کر اپنے خون کو ناپاک کرنے کا کام کیا ہے۔ اسی ناپاک خون سے اگر ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری اولاد اور نسل پیدا ہوتی ہے، تو کیا وہ ہماری فرما بردار ہو جائے گی؟ نہیں، ہم پہلے تو حرام خوری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی حکم حضوری کرتے ہیں، اور پھر اپنی اولاد سے فرما برداری کا خواب و خیال دیکھتے ہیں، یعنی اپنی اولاد سے فرما برداری کی تمنا، امید اور آرزو کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی اولاد سے فرما برداری کی تمنا اور امید ہے اور آرزو ہے اور اس کی خواہش ہے تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے خود اللہ رسول کے فرما بردار ہو جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے ایسا جو سب سے کم خرچے والا ہو، سادہ ہو، سمپل ہو، ایسی شادی کے بابرکت فرمائے۔ ہم نے تو شادی کو پہلے ہی بے برکت کر دیا، پہلے ہی گناہوں سے بھر دیا ہے، اس کے بعد نیک نامی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اولاد سے، کامرانی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اولاد سے، وفا شہادی اور وفاداری دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اگر اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے خون کو پاک رکھیں، حرام قطرے سے، حرام لقمے سے، حرام خوری سے، اور اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ رسول کا فرما بردار بنائیں۔ اللہ رسول کا نافرمانی کرتا ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن جب ہمارا فکر ہوتا ہے تو ہم مرغیوں کا تعویذ لینے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ رسول کے نافرمان نسل کو پیدا کر دیا، ہم نے خود اپنا ناپاک قطرہ پیدا کیا، ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اگر نشہ والی اشیاء سے، نشہ والی چیزوں سے، شراب خوری سے اگر عقل برباد ہوتی ہے تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حرام خوری سے، بے ایمانی سے، غلط قسم کے مال کے کھانے سے ہماری نسل برباد ہوتی ہے۔ ہم نسل کو برباد کرنے کا کام کرتے ہیں اور پھر آبادی کا خواب دیکھتے ہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کی بنیاد پر جو شادی کی جائے گی وہ 100% کامیاب اور کامران ہوگی، اس کے بعد گھر کا ماحول 100% واقعی آباد ہوگا، خوشحال ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی، ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو کہا تھا، اور ان چیزوں کو ہم نے اپنا لیا جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اصل بنیاد، شادی میں اصل کفاف، شادی میں اصل برابری، مساوات، اس چیز کو قرار دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی کفاف، شادی کی برابری اور مساوات اس بات کو قرار دیا کہ میاں بیوی دونوں کے اندر دینداری ہو،
اللہ کی وفاداری ہو، اللہ کی وفا شعاری ہو، یہ اصل میں بنیاد، یہی کامیابی اور کامرانی کا معیار ہے، یہی کامیابی اور کامرانی کی اصل وجہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، یہ ساری چیزیں مالداری اور خاندانی شرافت اور جاہ و جلال اور یہ خوبصورتیاں یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یقیناً تمہاری قبیل، تمہاری برادریاں، تمہارے قبیلے، تمہارے جتھے، تمہارے علاقے سب کچھ بنائے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، آپس میں ایک دوسرے سے انٹروڈکشن کر سکو، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقین جانو کہ تم میں سب سے بڑا پرہیزگار وفا شعار اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے نیکوکار بندہ، سب سے پرہیزگار بندہ وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے بڑا تقوی شعار ہے، وفا شعار ہے، وہی سب سے اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا نیکوکار بندہ۔ یہ مزاری، یہ علاقے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے، برادریاں اور رنگ و نسل کی عصبیت کو، جانبداری کو پیر سے کچلتے ہوئے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوى۔ مسند احمد حدیث نمبر 23489 میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عربی کو جو اپنے آپ کو قادر الکلام سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اس لیے کہ فصیح اللسان نے طلاقت لسانی پر ان کی قدرت تھی، ان کو کمال حاصل تھا، اس لیے اپنے آپ کو عرب سمجھتے تھے، سب سے بہترین بولنے والے، سب سے بہترین قادر الکلام سمجھنے والے، اپنے آپ کو عرب کہلاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدائش کے اعتبار سے کوئی عرب میں پیدا ہو، کوئی عجم میں پیدا ہو، دونوں میں کوئی فرق اور انتر نہیں ہے، ڈفرینس نہیں ہے۔ کوئی کالا پیدا ہو جائے، کوئی گورا پیدا ہو جائے، یعنی رنگ و نسل اور علاقے کے اعتبار سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہندوستان میں پیدا ہونے والا یا عرب میں پیدا ہونے والا اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقرب ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ترین ہے تو صرف اس بنیاد پر کتنا بڑا تقوی شعار ہے، کتنا بڑا پرہیزگار ہے، کتنا بڑا نیکوکار ہے، کتنا بڑا شب ذمہ دار ہے، اس بنیاد پر اللہ کا وفا، اس بنیاد پر نہیں کہ ہمارا کو پیدا ہوگا۔ عرب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، عرب میں یہ ساری چیزیں ہیں، کسی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد، پرہیزگاری کی بنیاد، تو ہمیں اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الذی یقتضی حکمہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار الدین فی النفال اصلا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 بنیاد اور 4 وجوہات بتائے، 4 کارن بتائے، 4 اسباب بتائے۔ ان 4 اسباب میں سے اصل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی میں مساوات دیکھی جائے، برابری دیکھی جائے، کمپیئرنگ کی جائے تو اس بات میں کمپیئرنگ کی جائے کہ لڑکا اور لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، لڑکی والا یہ تلاشے کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں، لڑکا والا یہ تلاشے کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں۔ اس کی مثال ہمارے بزرگوں میں موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، بہت مشہور خلیفہ اور بہت ہی بہترین خلیفہ کا رول انہوں نے ادا کیا۔ اپنے زمانے خلافت میں ہمیشہ مسجد میں بیٹھتے اور لوگوں کے شکوے شکایت، لوگوں کے جو ضروریات تھے، حاجات تھے سنا کرتے تھے، راستے چلتے میں مسافروں سے خبر خیریت لیا کرتے تھے، پلس رات میں خود سے گشت کیا کرتے تھے۔ آج پرشاسن گشت کرتا ہے،
لیکن حضرت عمر کا زمانہ خلافت یہ تھا کہ حضرت عمر خود راتوں کو گشت کرتے تھے، دن میں شکایت سنتے تھے، لوگوں کی ضروریات کو سنتے تھے، اور صوبے کے گورنر اور عامل کو بلاتے، وہاں کی ساری ضروریات کو اپنے سامنے پلٹواتے، پڑھتے، سمجھتے، جانتے۔ برس رات میں مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگوں کا آواز معلوم کرتے۔ ایک رات حضرت عمر عبداللہ بن عباس کو لے کر ساتھ میں نکلے، مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی، دیر رات، سارے مدینے کے گھر خاموش ہو گئے تھے، روشنیاں ختم ہو گئی تھی، تاریکی میں بدل چکے تھے، لیکن ایک خیمہ اور ایک گھر ایسا بھی تھا جس میں کم چمچماتا ہوا چراغ جل رہا تھا۔ اس میں ایک عورت کی آواز آئی، ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی۔ ماں بیٹی سے یہ سکھلا رہی تھی، اس کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹی، ہم بھی جب دودھ کا کاروبار کیا کرتے تھے تو بڑی خوشحالی تھی، بڑی فراخ حالی تھی، لیکن جب سے تم نے سنبھالا ہے گھر میں بڑی تنگی آ گئی ہے، آخر ضروریات زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی شکل نکالنی ہوگی۔ شکل یہ اختیار کرو کہ ہم بھی دودھ میں پانی ملا دیں، تم بھی دودھ میں پانی ملانا شروع کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے سن رہے تھے۔ حضرت عمر نے سنا کہ کل ہو کر دونوں ماں بیٹی کو بلایا، اور دونوں کی آواز دریافت فرمانے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ماں بے ایمانی، دودھ میں پانی، آج کل پانی میں دودھ ملتا ہے، انہوں نے پانی میں دودھ کا تذکرہ کیا تو لڑکی نے واقعہ سنایا، اور لڑکی نے برجستہ اپنی ماں سے یہ جواب دیا تھا، امی دودھ میں پانی ملانے سے خلیفہ نے منع کر دیا، حضرت عمر نے منع کر دیا۔ میں نے کہا خلیفہ کون دیکھتا ہے؟ حضرت عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کی ایمانداری دیکھیے، بیٹی کا کردار اور کریکٹر دیکھیے کہ بیٹی نے کہا حضرت عمر اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا تو ہر ڈھکی چھپی چیز کو جانتا ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا، یہ پرہیزگاری تھی، یہ اس کا تقویٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، دونوں کے مسئلے کو سنا، اس کے بعد اس کو فتوے بنانے کے لیے، بہو بنانے کے لیے قبول کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پاکباز لڑکی کو، نیک نیت لڑکی کو، نیک خصلت لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے، بہو بنانے کے لیے قبول کیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ لڑکی ایماندار تھی، وہ لڑکی پرہیزگار تھی، وہ لڑکی اللہ کا وفا شعار تھی۔ اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ سے پوچھا، ان کے پاس بیوی تھی، حضرت عبدالرحمن سے پوچھا، ان کے پاس بیوی تھی، حضرت عاصم ان کے لڑکے خالی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ان کو منتخب کر دیا، ان سے شادی کرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے یہ پتا چلا کہ اگر ہم اپنی بہو کو تلاش کریں تو اس بنیاد پر تلاش کریں کہ دینداری کس میں زیادہ، پرہیزگاری کس میں زیادہ، اس بنیاد پر تلاش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کرائی، اور پھر یہی نتیجہ نکلا کہ ان سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی نسل چلی جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاندار خلیفہ نکلے، جن کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے۔ ایک خلفائے اربعہ، چار نام چند جاتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، لیکن پانچویں خلیفہ کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے۔ اتنے بڑے جید اور اتنے بڑے ٹھوس اور اتنے بڑے ایماندار اور باشعار پیدا ہوئے کہ برکت کس کی تھی؟ ماں باپ کی برکت۔ ماں باپ اگر پرہیزگار ہو، بیٹے کے اندر اس کا اثر آنا ہی آنا ہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، اگر وہ غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں اور غوث اعظم ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ ان کی والدہ اور والد بھی بڑے پاکیزہ تھے، بڑے صاف ستھرے تھے، حلال خور تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے سیب کھا لیا تھا، دریا میں جو کہہ رہا تھا، سیب کھانے کے بعد ان کے اندر یہ فطرت، یہ پریشانی ہوئی کہ کسی کا ہم نے کھا لیا ہے، وہ کسی سیب کے مالک کا ہی سیب رہا ہوگا، ہم نے بغیر پوچھے کھا لیا ہے، ہمارے لیے کھانا جائز نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے مالک کو تلاش کرتے کرتے حضرت عبداللہ سومئی کے پاس پہنچتے ہیں، جو ان کے سسر ہونے والے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے ان کو دیکھا، وہ سمجھ گئے، پرکھ گئے، بھاگ گئے کہ یہ لڑکا ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی متقی
متقی ہے, والی صفت انسان ہے. اگر بیٹی کے لیے رشتہ کرنا ہو تو یہی مناسب ہے. اس لیے انہوں نے پھر آگے ساری کارروائی کی. 12 برس کے لیے خدمت رکھا کی. 10 برس کے بعد جب پہنچے پھر 2 برس شادی کی شرطیں لگائی. ایک طویل واقعہ ہے. تو وہاں داماد کی تلاشی ہو رہی تو بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر, بہو کی تلاش ہو رہی ہے تو بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر. اس لیے ہمیں بھی اگر اپنے سماج کو, اپنے گھر کو خوشحال بنانا ہے, واقعی خانہ آبادی جو ہم لکھتے ہیں شادی خانہ آبادی, مطلب یہ ہے کہ شادی ہوگی اس میں خوشی ہوگی. شادی کا مطلب ہی خوشی. شادی کے بعد خانہ آبادی کا مطلب یہ کہ گھر ہمارا آباد ہوگا, آگے نسل بڑھے گی. تو ہماری نسل حاجی ہو, غازی ہو, نمازی ہو, پکا ایماندار ہو. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا, ہمیں حرام خوری سے بچنا ہوگا, حلال خوری پہ اترنا ہوگا. شادی سے پہلے عام طور سے جو حرام خوریاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے بچے ہمارے خلاف ہوتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے, رسول اللہ کے ماننے والے سچے پکے وفادار ہو جائیں, سچے پکے مسلمان ہو جائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامل مسلمان ہو جاؤ. ہر شخص چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں اچھی حالت, اچھی شہرت, عزت, قدرت, دولت, طاقت, سطوت, حکومت, سب کچھ چاہتا ہے. جسے مقدر ہوتا ہے ملتا ہے, لیکن یہ سب تقویٰ کے ساتھ ہی بہتر ہے. ورنہ یہ ساری دنیا فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری دنیا فانی ہے, اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اس لیے یہ دنیا میں ہم عزت کی روٹی, عزت کی زندگی جینا ضرور پسند کریں, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی وفاداری کے ساتھ, اور ساتھ میں دنیا بنانے کے لیے بلکہ آخرت بنانے کے لیے یہ دنیا ہمیں دی گئی ہے. اس لیے ہر موقع پر خوشی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, ہر موقع پر پیارے آقا کا ارشاد یاد رکھنا چاہیے, اللہ کا فرمان یاد رکھنا چاہیے, اللہ رسول کے حکم کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اگر اس کے خلاف ہوتا ہے تو پھر ہماری زندگی کامیاب و کامران نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام لوگوں کو کامیاب و کامران فرمائے, ہماری حاجتوں کو پوری فرمائے, ہماری نیتوں کو پوری فرمائے. ہمارے اندر جو بیمار ہے ان کو بیماری سے شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جس کی جو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. دلوں کے بھید کو جانتا ہے, جو سوچ نہیں سکتے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کی تمام ضروریات پوری فرمائے. ہونے والی شادی کو بھی واقعی شادی خانہ آبادی بنا دے, ہر طرح سے دونوں کو محفوظ و معمول فرمائے, انسانوں جناتوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے, آباد و بنیاد سے محفوظ فرمائے, زمینی آسمانی ہر طرح کی آفت سے محفوظ فرمائے. شادی کو ہر طرح سے کامیاب و کامران فرمائے. وہ معلوم